बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी के जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है लाहौर में मुग़ल शहज़ादी के मकबरे से 4 परियां मिली। मुल्तान रोड लाहौर पर मौजूद खस्ता हाल मकबरा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2012 में हम अपने छोटे बेटे का इलाज करवाने लाहौर में मशहूर कैंसर के अस्पताल गए। कुछ दिन हम अपने अजीज़ के घर पर ठहरे। एक दिन मेरे शौहर ऐसे ही घर से बाहर निकले तो करीब ही एक मुग़ल शहज़ादी का मकबरा नज़र आया। मकबरे में मुल्तान रोड पर लाहौर में मौजूद इंतहाई खस्ता हालत में था। बाहर मेन रोड पर होने के बावजूद किसी का इधर शायद कभी ध्यान भी ना गया होगा। टूटा हुआ लोहे का गेट, अंदर जगह जगह घास पौधे उगे हुए थे। मकबरे की हालत इंतहाई अबतर थी। मेरे शौहर को तजस्सुस हुआ। मेरे शौहर अंदर गए, काफ़ी देर अंदर घूमते रहे, इस मकबरे को देखते रहे। हाँ, मुकामी अफराद से पूछने पर मालूम हुआ कि ये एक मुग़ल शहज़ादी थी जिसका नाम ज़ेबुन्निसा था। इसका मकबरा है। अब इस मकबरे के दोबारा तमीर और थोड़ी बहुत तज़य्युन और आराइश कर दी गई है। खैर, मेरे शौहर कुछ देर वहाँ बैठे रहे। इसको अमाल का हदिया दिया, घर वापस लौट आए। मेरे शौहर जब घर वापस आए तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वहाँ इनके साथ कोई और भी आया है। उन्होंने अपना वहम समझा। 2 दिन बाद हमारी ट्रेन की टिकटें थीं। हम वापस अपने घर आ गए। इस दिन के बाद मेरे शौहर मुझसे दूर हो गए। होना शुरू हो गए। हुआ यूं कि 2 साल मेरे लाहौर आने जाने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इन 2 सालों में तंदुरुस्त हो गया, मगर दिन ब दिन बीमार होने शुरू हो गया, हत्ता कि चलने फिरने से भी मजबूर हो गया। शौहर के साथ हर वक्त लड़ती हम दोनों एक दूसरे से बेजार हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों के दरमियान आज लड़ाई की वजह क्या है। मैं 1.25 साल अपने वालदा के घर रही। मेरे शौहर को भी शुगर हो गई, दिल के मरीज़ बन गए। घर से पैसा, सोना, चीज़ें गुम होना शुरू हो गई। खुदारा मेरी जान छोड़ दो। खैर, खुद ही घर वापस लौट आई। ज़िंदगी ऐसे ही रेंग रही थी। मुझे वो रात आज भी याद है। 26 अगस्त 2018 की तारीख़ में मैं कमरे में अलहदा चारपाई पे लेटी थी और पलंग पर मेरे शौहर सोए हुए थे। अचानक मेरे शौहर के मुंह से अल्फाज निकले, मुझे तो तुम सब ने उठने बैठने से भी बेदार कर दिया है। खुदारा मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाग रही थी। मैं जल्दी से उठी, भाग कर शौहर के पास गई कि क्या हुआ, किसी से हाथ जोड़कर माफ़िया मांग रही हैं। मेरे करीब देखकर मेरे शौहर ने रोना शुरू कर दिया और फिर 6 साल पहले का वाक़या मुझे यूँ सुनाया, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। हाय, ये क्या हो गया। मज़ीद मेरे शौहर ने पहले मुझसे वादा लिया, फिर ये बात मैं किसी को ना बताऊँगी। मैंने जब वादा कर लिया तो उन्होंने बताना शुरू किया कि लाहौर से हैदराबाद कमरे में 3 लड़कियाँ। जिस दिन लाहौर से हैदराबाद अपने घर आया तो इस रात मुझे अपने कमरे में 3 खूबसूरत लड़कियाँ नजर आई जिन्होंने चमकीले कपड़े पहने हुए थे। मैंने डर कर पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना है। वो कहने लगी, हम तुम्हारे साथ लाहौर से ट्रेन में आई थी, आप हमें अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, आप हो कौन, मुझे कैसे जानते। उन्होंने कहा, आप लाहौर में इस मकबरे में आए थे, बस वहीं हम थी, आप हमें पसंद आ गए, हमारा वहाँ ख़ानदान सदियों से रह रहा है। फिर वो मेरे करीब मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। आज मैं 7 जिन्नात का बाप हूँ। मैंने इनसे हाथ जोड़कर कहता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि हम तुमसे दूर हो जाएं। मैंने कहा, मेरे पास आने का आखिर मकसद क्या है, क्या मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं, बस तुम हमें पसंद आ गए हो। दूसरा, हमारे 2 कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई, वहाँ कत्ल वारत हो रही है, बस हम तुम्हारे साथ आ गई हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगी, ये कहना था। उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ शुरू कर दी और ताल्लुकात बना लिए। मैं बेबस हो गया, रोकता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरी किसी ने न सुनी। वो बस एक पत्ता मुंह में रख देती और पहले 3 परियां थी, फिर 4 हो गई और फिर 7। इन 6 सालों में मेरे 7 बेटे पैदा हुए जो अब अपनी जिन्नी माओं के साथ हैं। ये बच्चे इसी शहर के 2 मशहूर अस्पतालों में पैदा हुए। ये बच्चों का खर्च मुझसे ही लेती हैं। बच्चों के कानों में अजान भी मुझसे दिलवाती हैं। हर महीने 2 से 3 मरतबा आती हैं। क्या ये सब हकीकत है या शौहर का दिमागी मरीज़ है। जब से शौहर ने यह किस्सा सुनाया है मुझे नींद नहीं आती, बहुत परेशान हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है ये सब हकीकत है या मेरे शौहर की दिमागी बीमारी। मगर जब शौहर की हालत देखती हूँ तो सब सच लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलते फिरते, नमाज़ पढ़ते हर वक्त ये बातें मेरे हिसाब पर सवार हैं। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोती हूँ। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। रात को नींद नहीं आती।
اٹھ کر بار بار شوہر کو دیکھتی ہوں، پڑھ کر پھونکتی ہوں، لیکن کسی طرح سکون نہیں ملتا۔ جی یہ والا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلا چھوٹا سا کالم ہے، ٹانگ پر شوگر کا پوڑا نکلا، مزیدار ٹوٹکا بالکل ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری بیٹی کی شادی تھی، میرے پاس اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ نے سورۃ علم نشرہ کے عمل کی اجازت دی، اس عمل سے میری بیٹی کی شادی میری توقعات سے بھی زیادہ اچھی ہوئی، ہر وہ چیز جو میری پہنچ سے دور تھی عمل کی برکت سے وسیلہ بنتا گیا۔ مزید میں شوگر کی مریضہ ہوں، ٹانگ پر شوگر کا گڑھ نکل آیا، ہڈی نظر نہ آنے لگی، مہنگی میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑا، اب پھر یوٹیوب چینل پہ آپ کا بتایا ہوا ٹوٹکا استعمال کیا، یقین جانے چند دنوں میں ہی میرا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، آج بالکل ٹھیک ہوں، ورنہ خدا نہ خواستہ ٹانگ کٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ٹوٹکا یہ تھا، ایک گٹھی تازہ پودینہ لے کر ایک پیالی تازہ دہی میں پودینہ کاٹ کر ڈال دیں، پھر وہ دہی اور پودینہ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، حسب ذائقہ کالی مرچ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بس ایک پیالی روزانہ کھائیں یا دوپہر کو کھانے کی جگہ یہی دہی اور پودینہ کھائیں، جلد کے ہر مسئلے کے لیے انتہائی لاجواب، مفید اور مزیدار فرحت بخش ٹوٹکا ہے۔ جی یہ تھا شوگر کے بارے میں ایک ٹوٹکا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ جی یہ ہمارا تھا پہلا پیج، اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی، آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ نمبردار کی یہ غلطی سے نسلیں بھکاری بنا دیں۔ مضافات لاہور کی ایک گاؤں کی سچی کہانی۔ اچانک میرے سامنے ایک مفلوق الحال شخص گزرا، انتہائی گندے کپڑے، قمیض پیچھے سے ایک سائیڈ سے پھٹی ہوئی، اس کو پیبند لگا ہوا، قمیض کے بٹن ٹوٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا جوتا سے گھسیٹ کر وہ چل رہا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا اور بال ایسے اجڑے اور بکھرے تھے کہ جیسے مہینہ ہو گیا۔ یہ شخص پانی کے قریب بھی نہیں گیا، آنکھیں پھٹی کھلی، ہاتھ میں لکڑی تھامے سیدھا چلتا رہا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ بیچارہ نہ جانے کون ہے، نہ معلوم کب سے اس نے کھانا نہیں کھایا، گھر سے کیا لینے نکلا تھا، اب خالی ہاتھ گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، مزدوری کی یا نہیں کی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اس شخص کے خاندان کے متعلق تجھے بتاؤں تو تیری ہائی نکل جائے۔ میں اپنے خیالات سے اچانک باہر نکلا، اپنے اس دوست کی طرف دیکھا جس سے میں ملنے گاؤں آیا تھا۔ لاہور کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں سکڑ کر بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ باقی ساری رہائشی آبادی اور کچھ سوسائٹیوں نے گاؤں کے تقریباً ختم کر دیا۔ میں اس دکان میں جو باقی بچے مندے گاؤں تھے پر بیٹھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نمبردار کا غصہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا، اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گیا، پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اس کے پردادا اس علاقے کے نمبردار تھے، 3 مربع زمین تھی، کھاتے پیتے تھے، سفید رنگ کی بڑی خوبصورتی گھوڑی اس کے پاس تھی جس میں سفید کرتا دھوتی اور سر پر بڑی سی پگ پہنتے تھے، 2 بیویاں الگ الگ حویلیوں میں رکھی ہوئی تھیں، نوکر چاکر گائے بھینس خوب تھی، لوگ چک چک کر سلام کرتے تھے، غصے کا بہت تیز تھا، جس کے خلاف کوئی شکایت ملتی یا کسی سے کوئی کام لینا ہوتا تو اس کے بندوں کے ذریعے اٹھوا لیتا اور ڈیرے پہ بلواتے، اس کو مار پڑواتے اور اپنے کام نکلواتے، کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ نمبردار کے سامنے زبان کھولے۔ چھوٹی سی مٹی کی مسجد اور اس کے پہرے دار۔ میرا دوست مزید بتانے لگا کہ اس گاؤں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ جہاں ایک بلڈنگ بنی ہے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کے ساتھ کنواں ہے اور ساتھ ہی نمبردار صاحب کی زمینیں تھیں۔ اس مسجد کے بعد سین میں ایک بندہ رہتا تھا، سارا دن ادھر ہی پڑا رہتا تھا، لوگ صبح شام سے کچھ کھانے کے لیے دے دیتے، یہ شخص مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، اس شخص کو کوئی ہدیہ کچھ مرغیوں کا دے گیا کہ یہ رکھ لو، انڈے وغیرہ کھا لینا، کبھی دل چاہے تو پکا کر کھا لینا، یہ سارا دن مرغیوں کو چھوڑ کر بیٹھا رہتا، شام کو مرغیاں بند کر دیتا، مسجد کی کچی مٹی کی دیوار کے سائے میں آرام سے سو جاتا۔ ایک دن اس کی مرغیاں دانہ چنتے ہوئے نمبردار کے کھیتوں میں چلی گئیں، مگر وہاں پہ نمبردار کے ملازمین نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر آج نمبردار نے خود دیکھا کہ کھیت کے اندر کافی مرغیاں پتے وغیرہ کھا رہی ہیں۔ نمبردار کا پہلے ہی غصہ تیز تھا، اس نے گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے ملازم کو آواز دی، 3-4 موٹی گالیاں دے کر پوچھا کہ تم لوگ اندھے ہو، مرغیاں سارا کھیت برباد کر رہی ہیں، تم سوئے ہو، یہ مرغیاں کس کی ہیں اور کس نے کھیت میں چھوڑی ہیں؟ اتنے میں یہ شخص مسجد سے باہر آ کر بتایا کہ نمبردار جی یہ مرغیاں میری، میں اندر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کب کھیت میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پر بیٹھ کر
غریب کو ٹانگ ماری اور مقدر بگڑ گیا۔ نمبردار نے جب اس غریب شخص کی طرف دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے اس کو اتنی زور سے ٹانگ ماری کہ وہ شخص 2-3 گز دور جا کر گرا۔ اس کے بعد نمبردار کی گھوڑی سے نیچے اتر کر بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ ٹانگیں مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ ملازمین گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے رہے، کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ نمبردار کو روک سکے۔ جب نمبردار نے دیکھا وہ شخص بے سود ہو گیا تو گھوڑی پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ رب سے فریاد کرنے کا انوکھا انداز۔ ملازموں نے نمبردار کے جانے کے بعد شخص کو پکڑا، قریب پانی کے کنویں سے پانی پلایا، اس کا منہ دھویا جو کیچڑ میں لت پت تھا۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا اس گاؤں کی چھوٹی مسجد کے اندر چلا گیا۔ جا کر اونچی آواز میں رونا اور بلکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ میں تیرے گھر میں رہتا ہوں، تیری گھر کی صفائی کرتا ہوں، تجھ سے بھی کچھ نہیں مانگوں، جو دیا صبر شکر کر کے کھا لیا، جیسا رکھا رہ لیا۔ اب میں بے بس ہوں، پورے گاؤں کا جو نمبردار ہے، تو اس نمبردار سے میرا بدلہ تو لے، مجھے انصاف دلا، میں تجھ سے ہی مانگوں گا، میرا حساب لے۔ بس اس طرح کی باتیں کرتا جاتا تھا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، بس روتا جاتا تھا اور رب کریم سے فریاد کرتا تھا۔ پھر نامعلوم کیا ہوا، تمام مرغیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا اور قریب کے گھروں کے آنے والے بچوں کو دے دی کہ جا کر اپنے گھر میں پکا لو۔ یہ بات بتا کر میرے دوست نے لمبا سانس لیا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ اشارے سے چائے کا گھونٹ پیا تو وہ واقعی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سامنے بسکٹ پڑے تھے، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی تھیں جن کو میرے کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اور یہ واقعہ سن کے کچھ بھی نہ کھا پایا۔ جو بھی مرتا ٹانگ کے درد سے مرتا۔ اس طرح میرے دوست نے مزید مجھے یہ بتایا، اسی رات نمبردار کی ٹانگ میں درد شروع ہوا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بھی ٹانگ میں درد بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ نمبردار نے چھڑی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ پھر مزید بڑا، بہت علاج معالجے کروائے، بھاگ دوڑ کی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن گھر میں زوال آنا شروع ہو چکا تھا۔ زمینیں بک گئی، جائیداد بک گئی، ٹانگ میں کینسر ہو گیا۔ ساری رات نمبردار چلاتا رہتا، کسی صورت سکون نہیں تھا۔ آخرکار اسی اذیت میں اس کو موت آ گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بھی کئی مسئلے مسائل کا شکار ہے۔ اس خاندان سے جو مرتا وہ ٹانگ کے درد سے مرتا، اور دونوں بیویاں سے 6 بیٹے تھے، تمام ٹانگ کے درد سے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ان کی اولادیں غربت، فقر اور ٹانگ درد میں ہی رہی۔ مزید ہمارے سامنے جو بھی آیا وہ بھی ایسے ہی رہا، اور یہ شخص بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہ جو واقعہ شروع میں سٹارٹ ہوا تھا کہ آدمی گھسیٹتا ہوا ٹانگ اپنی پھٹی ہوئی جوتی اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چل رہا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابھی میرے کپ میں مزید چائے تھی مگر میں پی نہ سکا، جتنی بھی تھی ٹیبل پہ رکھی، اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کوئی بات نہ کی، استغفار پڑھتا ہوا گھر کی طرف لوٹ آیا۔ جی، ایک انتہائی سبق آموز کہانی تھی اور سچی کہانی تھی۔ ہمیں بھی کسی کو ناجائز بالکل نہیں تنگ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے اور کسی مظلوم کی آواز جب عرش سے ٹکراتی ہے تو ایسے ہی واقعات بیتتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ٹاپک اچھے لگے ہوں گے، فائدہ مند لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ایک نیکی کر دیا کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میری اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔